السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے الطاف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل انفو۔ دوستو، ڈائنوسارز ہماری دنیا میں کبھی رہنے والے جاندار بڑے قامت والے سپیشیز تھے۔ یہ کھاتے پیتے کیا تھے، یہ کیسے رہتے تھے اور یہ اس دنیا سے کیسے ختم ہوئے، ان سب سوالوں کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ساری باتیں تھیوریز اور سائنٹسٹ کے اندازے ہیں، حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو، آج سے تقریباً 200 سے 300 سال پہلے دنیا میں پہلی دفعہ ڈائنوسار کے آثار ملے تھے۔ ایک آدمی ولیم بکلینڈ کو ہڈیاں ملی تھی۔ اس وقت کسی کو بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ ہڈیاں کس کے ہیں جو اتنے بڑے بڑے ہیں۔ بعد میں ایک سائنٹسٹ رچرڈ اوون نے ان کو ڈائنوسارز کا نام دیا۔ ڈائنوسار کا مطلب ٹیریبل لیزرڈ ہوتا ہے، یعنی خطرناک چپکلی۔ دوستو، جس دور میں ڈائنوسارز دنیا میں رہتے تھے تو موسم تھوڑا گرم رہتا تھا۔ زمین پر بڑے بڑے صحرا ہوا کرتے تھے۔ ڈائنوسارز مختلف قسم کے ہوا کرتے تھے۔ اب تک 1500 قسم کے دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ چلتے بھی تھے زمین پر، کچھ ہوا میں بھی اڑتے تھے، جبکہ کچھ پانی میں تیرتے تھے۔ پانی میں تیرنے والا اب تک صرف ایک ہی دریافت ہو چکا ہے۔ اس کو اسپائنوسارس کہتے تھے۔ سب سے بڑے دریافت ہونے والے ڈائنوسار کی لمبائی 85 فٹ تھی اور اس کا وزن تقریباً 65 ٹن تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑے ڈائنوسارز دنیا میں رہتے تھے۔ یہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے جنگلوں کے آس پاس رہتے تھے۔ اگر بات ان کے کھانے کی جائے تو یہ پتے وغیرہ کھاتے تھے، لیکن کچھ ڈائنوسار چپکلیاں، کچھوے اور انڈے کھاتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ ڈائنوسارز ایسے تھے جو اپنے ہی ساتھی کو کھا کر اپنی ہی بھوک ختم کرتے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد پانی پیتے تھے۔ دوستو، سوال یہ رہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ریپٹائلز دنیا سے کیسے ختم ہوئے؟ ایگزیکٹ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ سائنٹسٹ کے پاس اس کا جواب ہے۔ ان کا خاتمہ ایک اسٹیرائڈ سے ہوا تھا۔ اسٹیرائڈ اسپیس میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، گرا تھا جس نے سارے ڈائنوسارز کو ختم کیا تھا۔ نہ صرف ڈائنوسار بلکہ زمین پر رہنے والے 75% جانور مارے گئے تھے۔ اسٹیرائڈ کسی پہاڑ جتنا بڑا تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ 72,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ٹکرایا تھا۔ اس کا وزن تقریباً 2 خرب میٹرک ٹن تھا۔ دوستو، یہ زمین پر آنے کے وقت فریکشن کی وجہ سے آگ بھی پکڑ لی تھی، جو کہ 20,000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ٹیمپریچر آج جہاں پر میکسیکو موجود ہے، یہ آگ کا پہاڑ یہیں پر گرا تھا۔ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا۔ امریکہ نے جاپان پر جو ایٹم بمز گرائے تھے، اس اسٹیرائڈ کا امپیکٹ ان ایٹم بمز سے بھی 1 ارب ٹائمز زیادہ گرا تھا۔ وہاں پر ٹیمپریچر 800 کلومیٹر کے ریڈیس تک، زمین کا ٹیمپریچر 300 ڈگری سیلسیس تک پہنچا۔ یہ اتنا ٹیمپریچر تھا کہ سمندر کے پانی سے بھاپ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ زمین میں جگہ جگہ آگ لگ گئی۔ یہ آگ جنگلات میں بھی پھیل گئی۔ اس سے ڈائنوسارز بھاگنا شروع ہوئے، لیکن ان کے لیے بچنا ممکن نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ ڈائنوسارز اس طرح سے ختم ہو گئے تھے اور آج کل یہ بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔